هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله هنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت رسول کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. اب تک ہم نے یہ بیان کیا محبت کا فائدہ کیا ہے، اور مختلف فوائد مختلف احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئے. کچھ احادیث اور بھی ہیں جن کے تناظر میں ہمیں محبت کے اور بھی کئی فائدے معلوم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے. تو اس چیز کی حرص کرو جو تم کو فائدہ دے، اللہ سے مدد طلب کرو، عاجز مت بنو، اور اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے تو ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ بولو کہ یہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. ناظرین کرام، مسلم شریف کی اس حدیث سے مجھے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اس حدیث میں وہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ کمزور مومن سے محبت کرتا ہے مگر اس کے مقابلے میں زیادہ محبت طاقتور مومن سے کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے محبت. اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے اندر یہ صفت لے آئے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہوئی کہ جس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے وہ صفت انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ محبت کا ایک اور فائدہ تھا جو اس حدیث کے تناظر میں معلوم ہوا. محبت کا ایک اور فائدہ ایک حدیث میں موجود ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی موجودگی کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. ناظرین کرام، ایک دلچسپ بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے اور ایمان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس ذائقے کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے، اس کی مٹھاس کو وہی آدمی پا سکتا ہے جس کے اندر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. پہلی چیز یہ
کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت رچی بسی ہوئی ہو۔ اور دوسری صفت، آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ سے محبت کرے۔ آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہ جہالت کے اوپر ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے محبت کی بنیاد عشق مجازی کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طریقے کے عشق کی ممانعت، اس طریقے کے جذبے کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اور کبھی کبھی محبت کی بنیاد کسی فائدے کے اوپر ہوتی ہے، اس محبت کے پیچھے مفاد پرستی ہوتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایمان کی مٹھاس کو آدمی اس وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ کسی آدمی سے محبت کرے، بے غرض محبت، اس محبت کے پیچھے اس کا کوئی مفاد نہ ہو، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹنا اس کو ایسے ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، ناپسند ہی کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی سب سے زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، ایسے ہی آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹنے کو ناگوار سمجھے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس محبت کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی شیرینی کو پالے گا۔ محبت کا ایک فائدہ ایک اور حدیث کے تناظر میں دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله رواه البخاری فی کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحدود کے اندر لائیں۔ راوی حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ کان اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا۔ وکان یلقب حمارا، لوگ ان کو پیار سے گدھا کہتے تھے۔ حمار مینس ڈنکی، گدھا۔ وکان یلقب حمارا، ان کو حمار کہتے تھے۔ لیکن ان کو ایک عادت تھی شراب پینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ گاؤں سے آتے تھے اور گاؤں کے پاکیزہ لطیفے سنا سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ وکان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے لیکن شراب پینے کی عادت تھی۔ اور وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، شراب پینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگوائے تھے۔ فوتی ابھی یومن، ایک دفعہ آئے اور انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے، کوڑے لگائے جائیں۔ فامر بھی فجلد، حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا اور حد جاری کی گئی، کوڑے لگا دیے گئے۔ ایک آدمی نے تنگ آ کر کے کہا اللہم العنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت کر، ما اکثر ما یؤتی بہ، اس آدمی کو شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، بار بار شراب پی کر کے آتا ہے، بار بار پیٹا جاتا ہے، پھر بھی یہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا۔ اللہم العنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت کر، ما اکثر ما یؤتی بہ، کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے، کتنی مرتبہ اس کی ٹھوکائی ہوتی ہے، کتنی مرتبہ اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو لعنت کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا تلعنوا، اس آدمی کو لعنت مت کرو۔ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت نہیں کی جاتی۔ اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمارے یہاں کافر نہیں ہوتا، کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے محبت کا ایک فائدہ یہ ملا کہ شراب پینے کی وجہ سے جب کوڑے لگائے گئے تو ایک شخص نے ان کے اوپر لعنت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے اس وجہ سے اس آدمی کو منع کر دیا کیونکہ یہ صاحب جن کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اس حدیث میں محبت کرنے کا ایک فائدہ اور بھی معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جب سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو پانی کی
اور دوسرے سائے کی۔ میدان حشر میں پانی صرف ایک جگہ ہوگا اور سایہ بھی ایک جگہ ہوگا۔ پانی کہاں ہوگا؟ حوض کوثر کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا تاکہ وہ آپ کی اتباع کرنے والوں کو اپنے دست مبارک سے جام کوثر دے۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے آدمی کو سائے کی، سایہ بھی ایک ہی جگہ ہوگا، وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے میدان حشر کی گرمی میں سایہ مل جائے اور پانی مل جائے۔ اور میں نے بتایا کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سایہ ایک جگہ ہوگا اور پانی بھی ایک جگہ ہوگا۔ پانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سایہ اللہ کے پاس۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں، جلد ہی حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ ہم اب تک یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کے فوائد کیا ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ کان اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا۔ وکان یلقب حمارا، لوگ ان کو پیار سے گدھا کہتے تھے۔ حمار مینس ڈنگ کی، گدھا۔ وکان یلقب حمارا، ان کو حمار کہتے تھے۔ لیکن ان کو ایک عادت تھی شراب پینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ گاؤں سے آتے تھے اور گاؤں کے پاکیزہ لطیفے سنا سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ وکان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، لیکن شراب پینے کی عادت تھی۔ اور وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، شراب پینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگوائے تھے۔ فوتی ابھی یومن، ایک دفعہ آئے اور انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے، کوڑے لگائے جائیں۔ فامر ابھی فجلد، حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا اور حد جاری کی گئی، کوڑے لگا دیے گئے۔ ایک آدمی نے تنگ آ کر کے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت کر، ما اکثر ما یوتبی، اس آدمی کو شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، بار بار شراب پی کر کے آتا ہے، بار بار پیٹا جاتا ہے، پھر بھی یہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا۔ اللہم لعنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت کر، ما اکثر ما یوتبی، کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے، کتنی مرتبہ اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، کتنی مرتبہ اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو لعنت کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا تلعنوا، اس آدمی کو لعنت مت کرو۔ فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت نہیں کی جاتی۔ اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمارے یہاں کافر نہیں ہوتا، کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم اب تک یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کے فوائد کیا ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ انسان کو میدان حشر میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ یا اس کا خود کا سایہ، جس کی وجہ سے انسان میدان حشر کی بے پناہ گرمی سے محفوظ ہو جائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشا بعبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکاۃ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے میدان حشر میں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں انصاف کرتا ہوگا، الامام العادل، ایسا پنچ، ایسا پردھان، ایسا آفیسر، ایسا صدر، ایسا پرائم منسٹر، کوئی بھی عہدہ پانے والا شخص اگر انصاف کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انصاف کرنے والے کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ پہلا شخص تو وہ ہوگا۔ دوسرا شخص ہوگا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ جوانی کے جو ایام ہوتے ہیں یہ ایام بڑے ہی اہم ہوتے ہیں،
اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان ایام کو پیش نظر رکھ کر آدمی کو گمراہ کر دے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو غلط راستوں پر جانے کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط جگہوں پر پہنچنے کے بجائے وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ وہ شاب نشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں میدان حشر میں ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہوگی۔ تیسرا، وہ آدمی مسجد سے نکلا اور مسجد ہی میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اور وہ دو آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، ایسے دو لوگوں کو بھی میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت اور پوسٹ والی عورت نے، مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، عہدے والی عورت اور انتہائی خوبصورت، وہ کسی آدمی کو بلاتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا حوالہ دے کر کے آدمی گناہ سے جو محفوظ رہتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور چھٹا آدمی کہ جس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے صدقہ دیا، تو ایسا شخص بھی میدان حشر میں اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے خلوت کے اندر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، میزان عمل پر پہنچنا ہے کہ نیکیوں کو تولا جانے والا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو یاد کر کے آدمی رو پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رونے کی اتنی قدر فرماتا ہے، اس کے آنسوؤں کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں آواز دے گا کہ ایسا آدمی جو میرے ڈر سے خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر آنسو بہانے والا تھا، آواز دو کہ وہ میرے سائے میں آ جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ اس میں دو آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جن دو آدمیوں نے ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کی ہوگی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمیوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ تو محبت کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر تو محبت کا فائدہ انسان کو دے گا ہی۔ ناظرین کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کانت ام ولد لرجل کان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فما صبر ان قام الى معول فوضعها في بطنها ثم اتكى عليها حتى انفذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان دمها هدر رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الحدود۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کتاب الحدود کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ام ولد تھی، وہ لونڈی جس سے آقا کی کوئی اولاد پیدا ہو جائے اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ تو ایک ام ولد تھی، اس سے آقا کے دو بیٹے تھے، مثل اللؤلؤتین، اتنے خوبصورت تھے جیسے موتی، لولو کا مطلب پل، موتی، موتیوں کی طرح وہ دونوں بچے تھے۔ لیکن یہ عورت، یہ ام ولد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی۔ جب بھی آپ کا ذکر آتا آپ کو گالیاں دینے لگتی۔ وکانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں بکتی تھی اور یہ اس کو روکتے تھے کہ کیوں تو نبی کو گالیاں بک رہی ہے، لیکن وہ رکتی نہیں تھی، ڈانٹتے بھی تھے۔ وَيَزْجِرُهَا وَلَا تَنزَجِرْ،
آپ ڈانٹتے تھے لیکن وہ ڈانٹ کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی. ایک دفعہ یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، رات کا وقت تھا، جیسے ہی ذکر آیا اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنی شروع کر دی تو وہ صبر نہیں کر سکے. فما صبر ان قام الی معول، وہ صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک پھاوڑا وہاں سے اٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر ٹیک لگا لیا، یہاں تک کہ پھاوڑا اس پار سے اس پار نکل گیا. وہ عورت مر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا خون رائے گا ہے. ناظرین کرام، اس حدیث میں غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ عورت جس سے اس آقا کے، اس صحابی کے دو بڑے پیارے پیارے بچے تھے اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر یہ عورت نہ رہی تو بچوں کو کافی تکلیف پہنچ سکتی ہے، مجھے بھی کافی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگر وہ مر گئی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس عورت کے گالی دینے کی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو قتل کر دیا. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بال بچوں یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کس طریقے سے مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں. روایت اس طرح: وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤتين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ہما للہ ولرسولہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الزکاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکاة کے اندر لائے ہیں. حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. ومعها ابنۃ لها، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی. وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو کتنی محبت ہوتی ہے سونے سے اور چاندی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کڑے دیکھ کر کے پوچھا کیا ان دو سونے کے کڑوں کی تو زکوٰۃ نکالتی ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نہیں نکالتی. تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن سونے کے ان دو کڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کے دو کڑے پہنائے؟ وہ لڑکی گھبرا گئی. وہ چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ میں اگلی بار سے آگے میں ان دونوں کڑوں کی زکوٰۃ نکالوں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اس نے اپنے دونوں کڑے نکال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جس زیور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرما دیا میں اسے اب اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتی. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام، صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اگر اس طریقے کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب بن جائے. ناظرین کرام، یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم